بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اردو ناولز کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دی گئی ویب سائٹ کا وزٹ کریں۔ مسز فرانسو کا گھر ایک عام سا گھر تھا۔ باہر ایک چھوٹا سا لان تھا اور اس لان کے باہر لکڑی کی پھاٹک تھا۔ لان کے بعد برآمدہ اور اس کے بعد چند کمرے تھے۔ ایسے گھر انہوں نے یہاں مانٹور میں بہت زیادہ دیکھے تھے۔ شاید یہ یہاں کا مقبول طرز تعمیر تھا۔ لکڑی کے پھاٹک کے باہر کال بیل کا بٹن موجود تھا۔ عمران نے کال بیل بجائی تو چند لمحوں بعد پھاٹک کھل گیا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی جو جسمانی لحاظ سے خاصا کمزور سا لگ رہا تھا پھاٹک پر نظر آیا۔ میرا نام مائیکل ہے اور ابھی ہم نے فون کیا تھا، عمران نے کہا۔ او اچھا، آئیے تشریف لائیے، اسے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا اور پھر عمران چولیا اور تنویر کے اندر داخل ہونے پر اسے پھاٹک بند کر دیا اور لان کے درمیان بنے ہوئے راستے پر ان کو آگے لگاتا ہوا مکان کی طرف بڑھنے لگا۔ آپ مسٹر فرانسو ہیں؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، میرا نام فرانسو ہے، فرانسو نے مڑے بغیر ہی جواب دیا اور عمران سر ہلا کر خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد وہ ایک ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے اور اس درجے کا ڈرائنگ روم تھا۔ یہاں موجود فرنیچر کی حالت بتا رہی تھی کہ یہاں کے مکینوں کی معاشی حالت زیادہ بہتر نہیں ہے۔ تشریف رکھیے، مارگریٹ ابھی تک نہیں آئی، اسے گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے۔ جاتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ وہ جلد آ جائے گی، فرانسو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی خود بھی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ بزنس کرتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ میں کچھ نہیں کرتا کیونکہ میں طویل عرصے سے بیمار ہوں۔ میری بیماری نے اس گھر کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ گھر کی حالت دیکھ رہے ہیں، مارگریٹ بیچاری کام کرتی ہے، کچھ مجھے میڈیکل پینشن مل جاتی ہے، 2 بچے ہیں۔ بیماری کے علاج کے سلسلے میں اس قدر قرضہ چڑھ گیا ہے کہ اب تقریباً ساری آمدنی قرض میں اٹھ جاتی ہے اور ہم ایک ایک دن گن گن کر گزارتے ہیں، مسٹر فرانسو نے جواب دیا۔ لیکن آپ کی میڈیکل انشورنس کمپنی نے کیوں نہیں کرائی؟ آپ کا علاج نہیں کرایا؟ عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ کیونکہ یورپ اور ایکریم میں میڈیکل کا سارا خرچہ انشورنس کمپنیاں برداشت کرتی تھی۔ مجھے جو بیماری تھی وہ انشورنس کے زمرے میں نہ آتی تھی، فرانسو نے جواب دیا۔ اس طرح کی باتوں کے دوران انہیں 1 گھنٹے سے زیادہ گزر گیا لیکن مسز فرانسو نہ آئی۔ کہ آپ کی مسز کہیں دور گئی ہوئی ہیں؟ ابھی تک ان کی واپسی نہیں ہوئی، عمران نے ہاتھ میں بندھی ہوئی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے تو یہی کہہ کر گئی ہے کہ آدھے گھنٹے بعد آئے گی۔ جس وقت آپ کا فون آیا تھا اس وقت آدھا گھنٹہ تقریباً گزر ہی گیا تھا، اس لیے میں نے آپ کو بلا لیا تھا، لیکن اب تو کافی دیر ہو گئی ہے اور وہ یہ بھی نہ بتا کر گئی کہ کہاں جا رہی ہے، ورنہ میں فون کر کے ہی معلوم کر لیتا، فرانسو نے کہا۔ کیا وہ پہلے بھی اس طرح جاتی رہتی ہے؟ عمران نے کہا، کسی خیال کے تحت پوچھا۔ اس کی کئی فرینڈز ہیں، بس کبھی کبھار ان سے ملنے چلی جایا کرتی ہے۔ ایک فرینڈ دیالی ہے، اکثر اس کے پاس ہی جاتی ہے، فرانسو نے جواب دیا۔ تو آپ وہاں فون کر لیں، عمران نے کہا۔ اچھا، میں دیکھتا ہوں، فرانسو نے کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی واپسی ہوئی۔ وہ وہاں نہیں ہے، میں نے اس کی دوسری فرینڈ سے بھی پوچھا ہے، وہاں بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی اور فرینڈ کے گھر چلی گئی ہو۔ وہ بیچاری بھی ذہنی طور پر بے حد دباؤ میں رہتی ہے اور بعض اوقات تو وہ کئی گھنٹے پارک میں جا کر بیٹھتی رہتی ہے، فرانسو نے کہا اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر تقریباً 1.5 گھنٹہ مزید گزر گیا اور اب عمران نے فیصلہ کر لیا کہ اب انہیں واپس چلا جانا چاہیے کہ اچانک کال بیل کی آواز سنائی دی۔ اوہ، مارگریٹ آ گئی ہے، فرانسو نے کہا اور اٹھ کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس اکیلا ہی آیا۔ وہ آ رہی ہے، فرانسو نے کہا اور عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر تقریباً 10 منٹ بعد دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر عورت اندر داخل ہوئی۔ عمران اور اس کے ساتھی اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مسز فرانسو جسمانی لحاظ سے خاصی بھاری خاتون تھی لیکن چہرے کے لحاظ سے قبول صورت تھی اور اس وقت تو ان کے چہرے پر گہرا اطمینان اور سکون سا طاری ثواب دکھائی دے رہا تھا، جبکہ مسٹر فرانسو کے چہرے پر بے بسی اور بے چارگی کا اثر زیادہ نمایاں تھا۔ رسمی تعارف کے بعد وہ سب وہی بیٹھ گئے۔ آپ کو کافی دیر تک انتظار کرنا پڑا، میں آپ کے لیے انتہائی معذرت خواہ ہوں، میں ایک انتہائی ضروری کام میں پھنس گئی تھی اس لیے دیر ہو گئی۔ فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ مسز فرانسو نے کہا۔
آپ کے بینک میں کسی کمپنی کے اسپیشل لاکرز یونٹ نصب ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ اسکائی راڈ کمپنی کے۔ آپ کا تعلق کس کمپنی سے ہے؟ مسز فرانسو نے پوچھا۔ فورڈ کمپنی سے، عمران نے جواب دیا تو مسز فرانسو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا آپ ہمیں اسپیشل لاکرز کے حفاظتی انتظامات کے بارے میں تفصیلات بتا سکیں گی؟ ہم دراصل اپنی کمپنی اور اسکائی راڈ کمپنی کے حفاظتی انتظامات کے درمیان فرق کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ عمران نے کہا، نہیں جناب، میں معذرت خواہ ہوں، یہ بزنس سیکرٹ ہے اور میں اسے اوپن نہیں کر سکتی، مسز فرانسو نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہم اس کے لیے آپ کو معقول معاوضہ دینے کے لیے تیار ہیں، عمران نے کہا تو مسز فرانسو بے اختیار ہنس پڑی۔ آپ 4-5 گھنٹے پہلے اگر ایسی آفر کرتے تو یقیناً مجھے بے حد خوشی ہوتی، کیونکہ اس وقت ہمارے لیے ایک $1 بے حد اہمیت رکھتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے، اس لیے سوری، مسز فرانسو نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا ان 4-5 گھنٹوں میں آپ کی ضرورت پوری ہو گئی ہے؟ اچانک عمران نے چونک کر کہا تو مسز فرانسو نے ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مارگریٹ، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ صرف تفصیلات بتا دینے سے اگر کچھ مل جاتا ہے تو… مسز فرانسو کے شوہر نے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے قدرے احتجاجی لہجے میں کہا، نہیں، اب ایسا نہیں ہے، اب ہمیں اس طرح کے معاوضوں کی ضرورت نہیں رہی، میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی، مسز فرانسو نے شوہر سے مخاطب ہو کر کہا تو اس کے شوہر کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے، جیسے اسے مسز فرانسو کی بات پر یقین نہ آ رہا ہو، لیکن وہ کندھے اچکا کر خاموش ہو گیا۔ مسز فرانسو، آپ کے نام پر بھی بینک میں کوئی لاکر ہے؟ عمران نے کہا تو مسز فرانسو بے اختیار چونک پڑی۔ ہاں، ایک لاکر ہے، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اور جناب، میرا خیال ہے اب ہم میاں بیوی کو اجازت دے تو زیادہ بہتر ہے، ہم نے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے، مسز فرانسو نے جواب دیتے ہوئے کہا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ظاہر ہے اب وہ براہ راست تو عمران اور اس کے ساتھیوں کو جانے کا نہ کہہ سکتی تھی، اس لیے اس نے قدرے مہذب انداز اپنایا ہوا تھا۔ ان چند گھنٹوں میں آپ کہاں رہی ہیں؟ اچانک عمران نے پوچھا۔ سوری، یہ میری نجی مصروفیات ہیں، پلیز اب آپ جائیے، مسز فرانسو اور زیادہ برا فروختہ ہوتے ہوئے کہا۔ مسز فرانسو، آخری بات، آپ کے نام جو لاکر ہے اس میں کوڈ ورک رکھا گیا ہے، عمران نے اٹھ کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ دیکھیں، میں بھی آخری بار کہہ رہی ہوں کہ آپ براہ کرم اب تشریف لے جائیں۔ اس بار مسز فرانسو پھٹ پڑی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے مارگریٹ؟ پہلے تو تم نے کبھی مہمانوں سے ایسا سلوک نہیں کیا تھا، تم کچھ بدلی سی لگ رہی ہو، اس بار مسٹر فرانسو نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ شاید اسے مسز فرانسو کی عمران کے ساتھ اس گفتگو پسند نہ آئی تھی۔ پہلے اور اب میں بہت فرق پڑ چکا ہے ڈیئر، اب میرے ذہن سے تمام بوجھ اتر چکا ہے اور اب میں اس بوجھ اترنے کا جشن منانا چاہتی ہوں۔ نہ جانے کتنے سالوں بعد یہ لمحے آئے ہیں اور یہ صاحبان خواہ خواہ اپنی فضول باتوں سے مجھے بور کر رہے ہیں۔ تم چاہو تو ان سے باتیں کرتے رہو، میں جا رہی ہوں، مسز فرانسو نے کہا اور وہ تیزی سے دروازے کی طرف مڑتی ہی تھی کہ اچانک ساتھ کھڑے عمران کا بازو گھوما اور دوسرے لمحے مسز فرانسو چیختی ہوئی اچھل کر ایک دھماکے سے فرش پر گری۔ یہ کیا مسز فرانسو نے چیختے ہوئے کہا، لیکن عمران کا بازو ایک بار پھر گھوما اور دبلا پتلا مسٹر فرانسو لمبی چیخ مار کر اچھل کر دور جا گرا۔ مسٹر فرانسو نے گر کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن عمران کی لات چلی اور ایک اور چیخ مار کر وہ ساکت ہو گئی، جبکہ مسٹر فرانسو کے ساتھ یہی کام تنویر نے کر دیا۔ جولیا، جا کر دیکھو، ان کے بچے ہوں گے، انہیں بھی بے ہوش کر دو، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور جولیا سر ہلاتی ہلاتی تیز قدم اٹھاتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس عورت کا انداز بتا رہا ہے کہ کوئی خاص چکر چل گیا ہے، اور میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ یہ چکر اسی فارمولے کے سلسلے میں ہی چلا ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جھک کر مسز فرانسو کا بازو پکڑا اور ایک جھٹکے سے اسے اچھال کر صوفے پر ڈال دیا، جبکہ تنویر نے فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے مسٹر فرانسو کو اٹھا کر دوسرے صوفے پر لٹا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جولیا واپس کمرے میں آ گئی۔ 2 بچے ہیں، میں نے انہیں بے ہوش کر دیا ہے، جولیا نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تنویر، اسٹور سے جا کر کوئی رسی ڈھونڈ لاؤ، مسز فرانسو سے مجھے طویل گفتگو کرنی پڑے گی، عمران نے کہا اور تنویر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ سب تم نے کیوں کیا ہے؟ کیا تم زبردستی اس عورت کو فارمولہ لا کر اسے نکالنے پر مجبور کرو گے؟ جولیا نے کہا، میرا خیال ہے صورتحال کچھ بگڑ گئی ہے۔
مسز فرانسو کا گھنٹے غائب رہنا اور پھر ایسی باتیں کرنا کہ اس کا شوہر بھی حیران ہو گیا ہے، اور خاص طور پر اس لاکر کے تذکرے پر اس کا اس انداز میں چونکنا اور مزید بات کرنے سے گریز کرنا، یہ سب کچھ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجا رہی ہیں۔ عمران نے جواب دیا، کیا مطلب؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ مسز فرانسو نے اس فارمولے کا کسی سے سودا کر دیا ہے؟ جولے نے چونک کر کہا، ہاں تم نے صحیح بات کی ہے، گو میرے ذہن میں یہ بات واضح نہ تھی، لیکن اب تمہاری بات سے ہی واضح ہو گیا ہے۔ عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، لیکن یہ کس طرح ممکن ہے؟ دوسری کون سی پارٹی ہو سکتی ہے؟ جولیا نے کہا، ہو سکتا ہے کسی پارٹی نے سوچا ہو کہ یہاں سے کوڈ ورک حاصل کر کے اسے دوبارہ گریٹ لینڈ کے ہاتھ فروخت کر دیا جائے۔ بہرحال ابھی صورتحال واضح نہیں ہے، میں خود بے حد الجھا ہوا ہوں، عمران نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ جولیا کوئی بات کرتی تنویر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں رسی کا بنڈل موجود تھا اور مسز فرانسو اور اس کے شوہر کو علیحدہ علیحدہ باندھ دیا گیا۔ جولیا، تم اب مسز فرانسو کو ہوش میں لے آؤ، عمران نے ایک کرسی گھسیٹ کر مسز فرانسو کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اور جولے نے آگے بڑھ کر مسز فرانسو کا منہ اور ناک دونوں ہاتھ سے بند کر دیا، جبکہ عمران نے کوٹ کی جیب سے ریوالور نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ چند لمحوں بعد جب مسز فرانسو کے جسم میں حرکت کے آثار نمایاں ہوئے تو جولیا پیچھے ہٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد مسز فرانسو نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں اور پھر پوری طرح شعور میں آتے ہی اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن پھر اس کے چہرے پر شدید ترین خوف کے تاثرات ابھر آئے، اور اسی لمحے اس کی نظر سامنے بیٹھے ہوئے عمران اور اس کے ہاتھ میں موجود خوفناک ریوالور پر پڑی تو خوف کی شدت سے اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کے ساتھ ہی اس کی گردن جھک گئی۔ وہ خوف کی شدت سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے دوبارہ ہوش میں لے آؤ، عمران نے جولیا سے کہا، بیچاری سیدھی سادھی سی عورت ہے، خوف کے ماہے کہیں مر ہی نہ جائے۔ جولیا نے کہا، اور آگے بڑھ کر اس نے ایک بار پھر اس کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ ہم تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے مسز فرانسو، ہم نے صرف چند معلومات حاصل کرنی ہے، عمران نے مسز فرانسو کو دوبارہ ہوش میں لاتے ہوئے کہا، نرم لہجے میں کہا، تم کون ہو؟ تم نے یہ سب کیوں پوچھا ہے؟ تو مسز فرانسو کی حالت واقعی خراب تھی۔ مسز فرانسو، میری بات کان کھول کر سن لو، اگر تم نے ہماری باتوں کے درست جواب دیے اور ہمارے ساتھ تعاون کیا تو ہمیں تمہارے شوہر اور بچوں کو خراش تک نہ آنے دیں گے، لیکن اگر تم نے چکر چلانے کی کوشش کی تو پھر وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جس کا شاید تم تصور بھی نہ کر سکو۔ عمران نے قدرے سخت لہجے میں کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ کیا تم ڈاکو ہو؟ لیکن تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ میرے پاس باقی رقم آ گئی ہے؟ میرے تو شوہر کو بھی اس کا علم نہیں ہے، پھر تمہیں کیسے علم ہو گیا؟ مسز فرانسو نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا تو عمران کو اس کی سادگی پر بے اختیار مسکرا دیا، جو خود اپنے منہ سے بھاری رقم کا اعتراف کرتی چلی جا رہی تھی۔ ہمیں یہ فارمولہ چاہیے جو تمہارے نام سے اسپیشل لاکر میں ہے اور جو G3 نے تمہیں وہاں رکھنے کے لیے دیا ہے، عمران نے صاف اور واضح بات کرتے ہوئے کہا۔ فارمولہ؟ وہ تو لاکر میں ہے اور لاکر تو کل صبح ہی کھل سکتا ہے۔ تم آخر ہو کون؟ مسز فرانسو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم چند گھنٹے غائب رہی ہو، کہاں رہی ہو تم؟ اور اب تم کہہ رہی ہو کہ تمہارے پاس بھاری رقم ہے، بولو کہاں سے رقم لی ہے اور کس لیے، جبکہ تمہارا شوہر بے حد پریشان اور مایوس نظر آ رہا تھا۔ عمران نے تیز لہجے میں کہا، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میرا شوہر جانتا ہے کہ میں کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتی، مسز فرانسو نے کہا۔ اب اس کا لہجہ خاصا سنبھلا ہوا تھا اور اس کے لہجے میں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اب پہلے کی نسبت ذہنی طور پر سنبھل چکی ہے۔ اس کے بچے کو اٹھا لاؤ اور اس کی نظروں کے سامنے اس کا گلا خنجر سے کاٹ دو، یہ عورت کچھ زیادہ ہی چلاک بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ اچانک عمران نے ساتھ کھڑے تنویر کی طرف مڑتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، ٹھیک ہے ابھی لے آتا ہوں، پھر دیکھنا میں کیسے اسے ذبح کرتا ہوں۔ تنویر نے بھی بڑے شفاف لہجے میں کہا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا تو مسز فرانسو نے بے اختیار ہولناک انداز میں چیخنا شروع کر دیا، ایسا مت کرو، او ایسا مت کرو، مت مارو میرے بچے کو، ایسا مت کرو۔ مسز فرانسو کی حالت یک لخت انتہائی غیر ہو گئی تھی، لیکن وہ بے ہوش نہ ہوئی تھی۔ تو پھر سب کچھ بتا دو پوری تفصیل سے، عمران نے شفاف لہجے میں کہا۔ ہاں میں بتا دیتی ہوں، میرے بچے کو مت مارو، ہم پر رحم کرو، مسز فرانسو نے چیخ کر کہا۔
اس کی آنکھوں سے آنسو آبشار کی طرح بہنے لگے تھے۔ بتاؤ اور سنو، یہ تمہارے آنسو ہم پر اثر نہیں کر سکتے۔ عمران کا لہجہ اور زیادہ شفاف ہو گیا۔ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا تھا تاکہ مسز فرانسو سچ بات اگل دے۔ میرا شوہر بیمار ہے اور اس کی بیماری کی وجہ سے ہم پر بے حد قرضہ چڑھ گیا ہے۔ اس کے علاج کے لیے میں نے یہاں کے ایک سینڈیکیٹ سے بھاری رقم قرض پر لی تھی اور وہ رقم اب 50 لاکھ ڈالر ہو گئی ہے، جس کی ادائیگی میرے لیے ناممکن ہو کر رہ گئی تھی۔ میں آج دوپہر ہوٹل میں لنچ کر رہی تھی کہ اچانک اس سینڈیکیٹ کے ایک آدمی نے آ کر دھمکی دی۔ میں سخت پریشان ہو گئی۔ پھر ایک آدمی میری میز پر آیا۔ وہ ساتھ والی میز پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے آفر کی کہ وہ مجھے 50 لاکھ ڈالر دے سکتا ہے اگر میں لاکر میں موجود فارمولہ اس کے حوالے کر دوں، لیکن میں نے انکار کر دیا کیونکہ G3 بہت بڑی تنظیم ہے۔ جب وہ فارمولہ طلب کرے گی اور فارمولہ اسے نہ ملا تو وہ مجھے اور میرے سارے خاندان کو گولیوں سے اڑا دے گی۔ اس سے اس تجویز پیش کی اور وہ فارمولہ کی ایسی نقل بنا دے گا کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے گا اور مجھ پر بھی حرف نہیں آئے گا۔ مجھے چونکہ رقم کی اشد ضرورت تھی، اس لیے میں رضامند ہو گئی۔ آج شام 6 بجے کا وقت طے ہوا۔ میں نے اپنی ایک رازدار سہیلی دیالی کی رہائش گاہ اس کام کے لیے منتخب کی اور لاکر سے فارمولہ نکال کر لے آئی۔ شام 6 بجے میں وہاں گئی تو وہ آدمی جس نے اپنا نام جانسن بتایا تھا اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا۔ ان کے پاس 50 لاکھ ڈالر کی رقم بھی موجود تھی۔ میں نے انہیں لاکر سے نکالنے والے پیکٹ دے دیا اور رقم لے لی۔ انہوں نے اس پیکٹ کو جس پر مہریں لگی ہوئی تھیں اس طرح کھولا کہ اس کے کھولنے کا پتہ نہ چل سکا۔ اندر ایک چوکور سی ڈبیا تھی جس میں ایک کارڈ تھا جس پر بے شمار دندانے سے بنے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ یہ تو کمپیوٹر میں استعمال ہونے والی کوئی چیز ہے۔ ان میں سے ایک اس کا ماہر تھا۔ وہ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بازار گیا اور پھر وہ عجیب سی مشینری خرید لائے۔ دیالی کی رہائش گاہ کے تہہ خانے میں جا کر انہوں نے 1 گھنٹے تک کام کیا اور پھر ویسے ہی ڈبیا لا کر انہوں نے سامنے پیکٹ میں بند کی اور پیکٹ مجھے دے دیا اور خود چلے گئے۔ میں وہ پیکٹ اور رقم دے کر واپس آ گئی اور تم لوگ یہاں پہلے سے موجود تھے۔ بس یہی ہے ساری بات۔ فار گاڈ سیک مجھ پر اور میرے بچوں پر رحم کھاؤ، ہمیں کچھ نہ کہو۔ مسز فرانس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور عمران کے ذہن پنکھے سے چلنے لگے۔ اس کا خدشہ درست ثابت ہوا کہ فارمولہ اڑا لیا گیا ہے۔ ان افراد کے حلیے کیا تھے؟ کس تنظیم سے ان کا تعلق تھا؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میں نے ان سے پوچھا لیکن انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا۔ ویسے وہ چاروں کے چاروں لمبے ترنگے اور ٹھوس جسموں والے افراد تھے۔ چہروں سے وہ سب ایسے لگتے تھے جیسے ناراک یا فلنگٹن جیسے شہروں میں رہتے ہوں۔ بہرحال مانٹور میں وہ اجنبی تھے۔ مسز فرانسو نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے حلیے بتانے شروع کر دیے، لیکن ظاہر ہے یہ حلیے عمران کے لیے اجنبی تھے۔ ان دونوں کو کھول دو، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور تنویر اور جولے نے آگے بڑھ کر دونوں میاں بیوی کی رسیاں کھولنی شروع کر دی۔ سنو مسز فرانسو، ہمارے متعلق کسی کو اطلاع دی تو تمہارے بچوں سمیت بموں سے اڑا دیں گے۔ ویسے ہم نہ تمہاری رقم لے جا رہے ہیں اور نہ وہ نقلی فارمولہ، اس لیے اطلاع دے کر بھی تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ میں کیوں اطلاع دوں گی؟ تمہارا بے حد شکریہ، تم بھی ان کی طرح اچھے لوگ ہو، ورنہ مجھے یہی خطرہ تھا کہ وہ لوگ بھی رقم دیے بغیر فارمولہ لے جائیں گے۔ اگر وہ ایسا کرتے تو میں اور میری سہیلی ان کا کیا بگاڑ سکتی تھی؟ لیکن انہوں نے بھی اپنے وعدے پر پورے ہیں، مسز فرانسو نے رہا ہوتے ہی کہا۔ کوئی ایسی نشانی بتاؤ جس کی مدد سے انہیں پہچان لیا جائے، ان کی قومیت، ان کی چال ڈھال یا ان کی رہائش کا وغیرہ۔ کوئی ایسی بات؟ عمران نے کہا۔ حلیے میں نے بتا دیے ہیں، لباس کی تفصیلات بھی بتا دی ہیں، باقی جو کچھ مجھے معلوم تھا وہ میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے۔ ہاں، ایک بات مجھے یاد آ گئی ہے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو اچانک ایک ایشیائی نام سے پکارا تھا، پھر وہ فوراً ہی نام بدل دیا تھا۔ مجھے حیرت تو ہوئی تھی لیکن میں خاموش رہی۔ کچھ عجیب سا نام تھا، شک یا ایسا ہی نام تھا، بہرحال نام تھا ایشیائی۔ مسز فرانسو نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ شکیل تو نہیں تھا؟ عمران نے انتہائی بے چین سے لہجے میں کہا۔ ہاں یہی نام تھا، بالکل یہی نام تھا۔ کیا تم انہیں جانتے ہو؟ مسز فرانسو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ ہاں جانتا ہوں، عمران نے کہا اور پھر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تنویر اور جولیا بھی اس کے پیچھے تھے۔
ان کے چہروں پر بھی حیرت کے تاثرات تھے۔ کیا مطلب؟ کیا یہ فارمولہ حاصل کرنے والا کیپٹن شکیل تھا؟ جولے نے باہر کھڑی کار میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب تو یہ بات واضح ہو گئی ہے، بہرحال ابھی تصدیق ہو جاتی ہے، عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک جھٹکے سے کار آگے بڑھا دی اور پھر کچھ دور لے جا کر اس نے کار روکی اور جیب میں ایک محدود حدہ عمل کا ٹرانسمیٹر نکال کر اس نے اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ ہیلو ہیلو، پرنس آف ڈھم کالنگ کیپٹن اوور۔ عمران نے فریکوینسی ایڈجسٹ کرتے ہی اپنے اصل لہجے میں کال دینی شروع کر دی۔ یس کیپٹن اٹینڈنگ یو اوور۔ اچانک ٹرانسمیٹر سے کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی، لیکن اس کے لہجے میں حیرت تھی اور عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ ظاہر ہے اب اس سے اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ کیپٹن شکیل اور اس کے ساتھی مانٹور میں ہیں۔ کیپٹن، کہاں رہ رہے ہو تم؟ میں مانٹور سے ہی کال کر رہا ہوں، اوور، عمران نے کہا۔ اوہ اچھا، آپ بھی یہاں پہنچ گئے ہیں۔ ہم ہوٹل روچا میں ہیں، کمرہ نمبر 101، دوسری منزل، لیگن روڈ پر ہے یہ ہوٹل، اوور۔ دوسری طرف سے کیپٹن شکیل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہم آ رہے ہیں، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ انتہائی حیرت انگیز، اس کا مطلب ہے کہ کیپٹن شکیل نے پہلے میدان مار لیا ہے، کمال ہو گیا ہے، جولے نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ تو وہاں جا کر معلوم ہوگا کہ میدان انہوں نے مارا ہے یا میدان نے انہیں مار دیا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور کار آگے بڑھا دی۔ یہ ہوئی نہ بات، آج پہلی بار سیکرٹ سروس نے تمہیں واضح شکست دی ہے، اچانک عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تنویر نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا تو جولیا چوک پڑی۔ شکست؟ کیا مطلب؟ اس میں شکست فتح کا کیا تعلق ہے؟ مجھے تو یہ سوچ کر ہی خوشی ہو رہی ہے کہ کیپٹن شکیل نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، ورنہ اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتے تو فارمولہ تو ایک بار پھر ہاتھ سے نکل چکا ہوتا، جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ تو آپ اس عمران کے دل سے پوچھیں کہ اس پہ کیا گزر رہی ہے، ہر بار یہی کامیاب ہوتا تھا، اس نے ساری سیکرٹ سروس کو تابع محمل بنا کر رکھا ہوا تھا، اب اسے پتہ چل رہا ہوگا کہ سیکرٹ سروس اسے بھی شکست دے سکتی ہے، تنویر نے کہا۔ اس کے لہجے میں اس قدر مسرت تھی جیسے کیپٹن شکیل کی بجائے اس نے خود عمران کو شکست دے دی ہو۔ مجھے شکست سے کیا، مجھے تو اس بات کی فکر لاحق ہے کہ اب میں تمہارے چیف سے چیک کیسے وصول کروں گا، اور اگر چیک نہ ملا تو پھر آغا سلیمان پاشا مجھے فلیٹ میں نہ گھسنے دے گا، عمران نے لوڑ دینے والے لہجے میں کہا۔ ویسے عمران، اس بار ہوا تو کمال ہے کہ کیپٹن شکیل نے مارکا بھی مارا ہے اور ہم سے بھاگتے ہی رہ گئے، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شاید عمران کے رونے والے لہجے اور بسورتی ہوئی شکل دیکھ کر وہ بھی دل ہی دل میں محفوظ ہو رہی تھی۔ مسز فرانسو نے بتایا ہے کہ کیپٹن شکیل کے ساتھ 3 افراد اور بھی تھے اور سارے لمبے تڑنگے اور ٹھوس جسموں کے مالک تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف کیپٹن شکیل اور نعمانی ہی نہیں بلکہ صفدر اور خاور بھی ساتھ تھے، اور میں جانتا ہوں کہ نعمانی کمپیوٹر مشینری کا ماہر ہے، اسے فارمولے کی نقل تیار کی ہوگی، عمران نے کہا اور جولے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے تو اس بات پر حیرت ہو رہی ہے کہ سیکرٹ سروس والوں نے $50 لاکھ جیسی انتہائی حقیر رقم مسز فرانسو کو کیسے ادا کر دی۔ اتنی بھاری رقم کی تو چیف کسی صورت بھی اجازت نہیں دے سکتا، جولیا نے کہا۔ کچھ لینے کے لیے قربانی تو دینی ہی پڑتی ہے مس جولیا، تم $50 لاکھ کی بات کر رہی ہو، میں کہتا ہوں کہ عمران کو اس طرح شکست دینے پر اگر $50 کروڑ بھی خرچ آ جائے تو سودا مہنگا نہ تھا۔ اگر چیف اجازت نہ دے گا تو ہم سب سیکرٹ سروس والے چندہ کر کے رقم پوری کر لیں گے، تنویر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے واقعی مسرت سنبھالے نہ سنبھل رہی تھی۔ تنویر، عمران ہمارا ساتھی ہے، ہمیں کم از کم آپس میں تو اس فتح و شکست کے متعلق نہیں سوچنا چاہیے، جولے نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس کے کندھے سکڑے ہوئے تھے، جسم آگے کو جھکا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر ایسی مایوسی اور ویرانی تھی جیسے واقعی اس شکست نے اسے ذہنی اور اعصابی طور پر شدید دھچکا پہنچایا ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ $50 لاکھ ان لوگوں نے کہاں سے حاصل کیے ہوں گے، کاش میں تنویر کو ساتھ رکھنے کی بجائے خاور کو ساتھ رکھ لیتا، پھر میں دیکھتا کہ کیپٹن شکیل اور صفدر کیسے $50 لاکھ کا انتظام کرتے، اور اگر $50 لاکھ کا انتظام نہ ہوتا تو یہ کسی صورت بھی مسز فرانسو سے فارمولہ حاصل نہ کر سکتے، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے خاور نے بندوبست کیا ہوگا اتنی بھاری رقم کا، جولے نے چونک کر کہا۔ ہاں، وہ مشینی جوئے کا ماہر ہے،
اگر وہ چاہے تو مشینی جوئے سے $50 لاکھ تو کیا $50 ارب بھی کما سکتا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، پھر تو اور بھی لطف آ گیا، اب تو چیف کی منظوری والا مسئلہ بھی ختم ہوا، تنویر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور اسی لمحے عمران نے کار ایک 3 منزلہ ہوٹل کے کمپاؤنڈ گیٹ میں روک دی اور اسے پارکنگ کی طرف لے جانے لگا۔ پارکنگ میں کار روک کر وہ نیچے اترے اور پھر ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگا، لیکن تنویر اور عمران دونوں کو چال میں فرق نمایاں تھا۔ تنویر اس طرح سینہ تان کر چل رہا تھا جیسے اس نے کوئی ملک فتح کر لیا ہو، جبکہ عمران اس طرح ڈھیلے انداز میں چل رہا تھا جیسے وہ اپنا سب کچھ ہار کر جا رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کمرے کے دروازے پر پہنچ گئے جس کا نمبر کیپٹن شکیل نے ٹرانسمیٹر پر بتایا تھا۔ دروازہ بند تھا۔ تنویر نے ہاتھ اٹھا کر دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے ایک اجنبی آواز سنائی دی۔ تنویر نے اونچی آواز میں کہا۔ اوہ اچھا، اس بار آواز کاور کی تھی اور چند لمحوں بعد دروازہ کھل گیا اور تنویر اس کے بعد جو لیا اور سب سے آخر میں عمران اندر داخل ہوا۔ وہ کمرے میں موجود افراد ایکرینین میک اپ میں تھے، لیکن ظاہر ہے عمران ایک ہی نظر میں انہیں پہچان گیا کہ وہ صفدر اور اس کے ساتھی تھے۔ آپ بھی یہاں موجود تھے مانٹور میں، عمران صاحب؟ سلام دعا کے بعد صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کاش میں یہاں موجود نہ ہوتا تو کم از کم مجھے تنویر کی باتیں تو نہ سننی پڑتی، عمران نے انتہائی مایوسانہ لہجے میں کہا اور ایک کرسی پر اس طرح بیٹھ گیا جیسے میلوں دور سے توڑتا ہوا آ رہا ہو۔ تنویر کی باتیں؟ کیا مطلب؟ صفدر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ تم لوگوں نے سیکرٹ سروس کا نام اونچا کر دیا ہے، تم نے عمران کو شکست دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ سیکرٹ سروس احمقوں کا ٹولہ نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا تھا، آج اسے پتا چلا ہے کہ شکست کیا ہوتی ہے۔ تنویر نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا تو صفدر اور دوسرے ساتھیوں کے چہروں پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ شکست عمران صاحب کو ہم نے دی ہے؟ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ صفدر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم نے عمران سے پہلے مسز فرانسو سے وہ فارمولہ حاصل کر لیا ہے، اسے سیکرٹ سروس کی جیت اور عمران کی شکست کہہ رہا ہے، اور جب سے اس نے یہ بات سنی ہے اس کی مسرت کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا۔ جولے نے مسکراتے ہوئے کہا، اوہ تو آپ مسز فرانسو سے ملے ہیں؟ کب اور آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ ہم نے اسے فارمولہ حاصل کر لیا ہے؟ صفدر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، مگر عمران اسی طرح سر جھکائے لٹکائے خاموش بیٹھا رہا، جبکہ جولیا نے مانٹور پہنچنے اور مسز فرانسو سے ملنے سے لے کر یہاں تک آنے کی ساری تفصیلات بتا دی۔ اوہ تو آپ بھی مسز فرانسو تک پہنچ گئے تھے۔ بہرحال وقت کا ہی فرق پڑا ہے، اگر آپ پہلے پہنچ جاتے تو یقیناً فارمولہ آپ لے اٹھتے۔ اب یہ اتفاق ہے کہ ہم پہلے پہنچ گئے اور فارمولہ ہمارے ہاتھ لگ گیا۔ مقصد تو فارمولہ حاصل کرنے کا تھا، وہ مل گیا، اس میں کسی شکست یا فتح کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیپٹن شکیل کا نام کس نے لیا تھا؟ اچانک عمران نے پوچھا۔ وہ بس اچانک ہی میرے منہ سے نکل گیا تھا، لیکن اچھا ہوا کہ ایسا ہو گیا اور آپ کو ہمارے متعلق علم ہو گیا، ورنہ تو آپ نہ جانے کہاں کہاں ہمیں ڈھونڈتے پھرتے۔ صفدر نے ہنستے ہوئے کہا، ڈھونڈنے پھرنے کی بات نہیں ہے، اگر شکیل کا نام سامنے نہ آ جاتا تو پھر صورتحال دوسری ہو جاتی، پھر تم لوگ حریف ہوتے، اور تم جانتے ہو کہ میں حریفوں کو واپس نہیں جانے دیا کرتا۔ مانٹور چھوٹا سا شہر ہے اور تمہارے حلیوں اور لباسوں کی تفصیل میں نے معلوم کر لی تھی، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ فارمولہ ہے کہاں؟ مجھے تو دکھاؤ۔ سنا ہے نعمانی نے بڑا کام کیا ہے، باقاعدہ بازار سے مشینری خریدی اور اس دیالی کی رہائش گاہ پر اس فارمولے کی نقل تیار کر کے مسز فرانسو کو دی ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب اب ایسا تو کرنا ہی تھا، نعمانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ مشینری وہیں چھوڑ آئے ہو یا ساتھ لے آئے ہو؟ عمران نے کہا۔ نہیں، ساتھ لے آئے ہیں، ہمارا پروگرام تھا کہ فارمولہ کا پیکٹ ہم کسی انٹرنیشنل کوریئر کمپنی کے ذریعے پہلے ہی چیف کو بھجوا دیں، اس کے بعد مشینری ہم کسی بھی دکان پر نصف قیمت پر فروخت کر دیں گے اور پھر اطمینان سے واپس چلے جائیں گے۔ پیکٹ ہم نے تیار کر لیا تھا، اگر آپ کی کال 2-4 منٹ اور نہ آتی تو ہم سب اسے بک کرانے کے لیے چل پڑے تھے، صفدر نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک پیکٹ نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ یہ گتے کا ڈبہ تھا جسے باقاعدہ سیل کیا گیا تھا۔ نے اس کی ایک سائڈ کھولی اور پھر اس کے اندر موجود کمپیوٹر گرافک ڈسک باہر نکال لی۔ وہ چند لمحوں تک اسے مسلسل الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا۔ یہ تو سادہ ڈسک ہے، اس میں تو کوڈ فیلڈ ہی نہیں ہے۔
اچانک عمران نے کہا تو کمرے میں موجود سب افراد اس طرح اچھل پڑے جسے کمرے میں اچانک بم پھٹ پڑا ہو۔ اوہ کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے اسے باقاعدہ مانیٹر پر چیک کیا ہے اور پھر اس کی نقل تیار کی، اور اس کے بعد نعمانی نے اس نقل میں میری ہدایت پر بے شمار جگہوں پر ایسی تبدیلیاں کر دی ہے کہ نقل میں آنے والا کوڈ واک ایک لحاظ سے نکارا ہو کر رہ گیا تھا۔ اگر اس میں کوڈ واک فیڈ نہ ہوتا تو اس کی نقل کیسے تیار ہو سکتی تھی؟ صفدر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مانیٹر ہے تمہارے پاس؟ عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ جی ہاں، ادھر دوسرے کمرے میں ہے، صفدر نے کہا۔ جا کر یہیں لے آؤ اور اسے چیک کرو، عمران نے کہا، اور نعمانی اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ عمران کے چہرے پر بے حد سنجیدگی موجود تھی۔ کیا آپ واقعی سنجیدگی سے یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں؟ اس بار کیپٹن شکیل نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا۔ ابھی جو کچھ ہے سامنے آ جائے گا، عمران نے خشک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ تنویر کا مسرت سے ٹمٹماتا ہوا چہرہ بھی یک لخت مایوسی کی وجہ سے لٹک سا گیا۔ چند لمحے بعد نعمانی واپس آیا۔ اس نے ایک بڑا سا کمپیوٹر اٹھایا ہوا تھا۔ اسے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا اور پھر بیگ میں سے مانیٹر نکال کر اسے میز پر رکھا اور اسے ایڈجسٹ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ سب کی نظریں مانیٹر پر جمی ہوئی تھیں۔ نعمانی نے وہ ڈسک اٹھا کر مانیٹر کے مخصوص خانے میں ڈالی اور پھر مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے۔ ایک بٹن دباتے ہی مانیٹر کی سکرین روشن ہو گئی۔ سب کی نظریں سکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ میں ڈسک آن کر رہا ہوں، نعمانی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے 2 بٹن بیک وقت دبا دیے۔ سکرین پر جھمکا سا ہوا اور اس پر چند الفاظ ابھر آئے، اور جیسے یہ الفاظ ابھرے کمرے میں موجود ہر شخص کے چہرے پر جیسے بشاشت سی ڈور گئی، لیکن عمران اسی طرح اسپاٹ چہرے لیے بیٹھا رہا۔ فٹنگ تو آ رہی ہے عمران صاحب، صفدر نے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، اچانک سکرین ایک جھماکے سے اسپاٹ ہو گئی اور اس پر تیری ترچھی ہلکی ہلکی لہریں اور لکیریں سی بننے اور پھیلنے لگی، جبکہ اس کے ساتھ ہی ایک خانے میں نمبر تیزی سے بدلتے چلے جا رہے تھے۔ یہ تو واقعی فیڈنگ اسپاٹ ہو گئی ہے، یہ تو ڈسک صاف ہو چکی ہے۔ یک لخت نعمانی کی پریشانی سے بھرپور آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی سب کے چہروں پر یک لخت جیسے انتہائی مایوسی نے ڈیرے ڈال لیے ہو۔ اوہ یہ سب کیسے ہو گیا؟ فیڈنگ کیسے اسپاٹ ہو گئی؟ یہ کیا ہوا؟ نعمانی نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا، لیکن ظاہر ہے کوئی اس کی بات کا کیا جواب دے تھا۔ اور پھر کچھ دیر بعد سکرین صاف ہو گئی، اس کے ساتھ ہی نمبر بدلنے بھی رک گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، سارا کوڈ واک ہی ختم ہو گیا، نعمانی نے تقریباً رو دینے والے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مانیٹر آف کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہوا کیسے؟ وہاں تو فیڈنگ موجود تھی، میں نے خود دیکھا تھا۔ صفدر کے لہجے میں بھی شدید ترین پریشانی نمایاں تھی۔ تم نے اس کی نقل ڈبل کراس 63 پر تو نہیں بنا دی تھی؟ عمران نے اچانک نعمانی سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی ہاں، اور نقل بنتی ہی اسی گراف پر ہے، نعمانی نے جواب دیا۔ لیکن تم نے اس ڈسک کو نہیں دیکھا تھا، یہ سنگل کراس ڈسک ہے، اسے تم نے ڈبل کراس پر کیوں چلا دیا تھا؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سنگل کراس؟ او نہیں عمران صاحب، یہ ڈبل کراس ڈسک ہی ہے، نعمانی نے اور زیادہ پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ نکالو اسے باہر اور مجھے دکھاؤ، عمران نے کہا، اور نعمانی نے جلدی سے ڈسک باہر نکالی اور اسے ایک لمحہ غور سے دیکھنے کے بعد عمران کی طرف بڑھ گیا۔ یہ سائز تو ڈبل کراس لگتی ہے، نعمانی نے کہا۔ یہ دیکھو، یہ نشانی دیکھ رہے ہو، اس کے درمیان سنگل لکیر ہے یا ڈبل بولو؟ عمران نے ایک گول ابھرے ہوئے پینل کے دائرے نما نشان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس کے درمیان ایک لکیر سی نظر آ رہی تھی۔ یہ ہوتا ہے ڈسک کراسنگ نشان۔ تم سائز کے چکر میں پڑے رہے ہو، کافی عرصہ پہلے سائزوں سے معلوم کیا جاتا تھا، اب تو ایک ہی سائز آ رہا ہے اور باقاعدہ نشان لگایا جاتا ہے، عمران نے کہا۔ یہ تو واقعی سنگل کراس ہے، میں تو سائز کی وجہ سے اسے ڈبل کراس سمجھا تھا، نعمانی نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن نقل تو صحیح ہو گئی تھی پھر، صفدر نے کہا۔ یہی تو مسئلہ بنا ہے، یہ ڈسک سنگل کراس تھی، نعمانی نے اسے ڈبل کراس سمجھ لیا، اسی طرح ایک نقل ہونے کے بعد ہی ختم ہو گئی۔ اگر یہ ڈبل کراس ہوتی تو پھر لامحالہ ایک نقل ہو جانے کے بعد اس میں بھی فیڈنگ رہ جاتی، عمران نے ڈسک کو الٹ پلٹ کر دیکھ رکھتے ہوئے کہا۔ اور تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ تم اس موٹی مسز فرانسو کو نقل بنا دو اور $50 لاکھ دو، گولی مار کر ختم کر دینا تھا اسے؟ یہ تمہاری شرافت اور ہمدردی لے ڈوبی ہے نا ہم سب کو، تنویر نے انتہائی جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ بیچاری مجبور عورت تھی، رقم خاور نے ایک گیم کلب سے جیت لی تھی، وہ ہم نے کون سا اپنی جیب سے دی تھی، باقی رہ گئی نقل تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے،
اس طرح طویل عرصے تک کوڈ واک کی واپسی کا پتہ ہی G3 کو لگ سکے گا اور نہ ہی گریٹ لینڈ والوں کو، ورنہ تو وہ فوراً پیچھے بھاگ پڑتے۔ صفدر نے جواز پیش کرتے ہوئے کہا۔ تو اب کیا کریں؟ اب چیف کو کیا جواب دیں گے؟ وہ تو ہم سب کو گولیوں سے اڑا دے گا، تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ہم سب میں سے مجھے علیحدہ رکھو تنویر، یہ کارنامہ سیکرٹ سروس کا ہے اور میں سیکرٹ سروس کے اس شاندار فتح میں شامل نہیں ہوں۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہیں تو خدا ایسا موقع دے، اب تم کیوں شامل ہونے لگے سیکرٹ سروس کے ساتھ؟ تنویر نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم تو جشن منا رہے تھے، اب کیا ہوا؟ چلے تھے سیکرٹ سروس کو فتح دلانے۔ اگر سیکرٹ سروس اس قابل ہوتی تو مجھے تمہارا چیف کیوں چیک دینے پر مجبور ہوتا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، ہم سے واقعی غلطی ہو گئی ہے۔ ہم ویسے تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن اس سائنسی چکر میں آ کر مار کھا گئے ہیں۔ تنویر درست کہہ رہا ہے۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہو جاتا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو میں ایک لمحہ ہچکچائے بغیر اس مسز فرانسو اور اس کی فرینڈ دیالی کو گولی مار کر ڈسک لے آتا۔ اور یہ بھی مجھے اندازہ ہے کہ جب چیف کو اس ساری بات کا علم ہوگا تو وہ واقعی ہمیں گولیوں سے اڑا دے گا۔ ہم نے نادانی میں پاکیشیا پر ظلم کیا ہے، لیکن آپ ماسٹر مائنڈ ہیں، پلیز فار گاڈ سیک اس کا کوئی حل بتائیں۔ صفدر نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا حل نکالوں؟ ڈسک تو صاف ہو گئی ہے، اب کیا کروں؟ جو نقل تھی اسے بھی تم نے تبدیل کر دیا، ورنہ وہی نقل ہی ہم ساتھ لے جاتے، اب تو وہ بھی بیکار ہے۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ میں تمہیں کال نہ کرتا اور تم یہ ڈسک اپنے چیف کو بھجوا دیتے، اور جب اسے ساری تفصیل کا پتہ چلتا تو پھر تمہیں بھی معلوم ہو جاتا کہ فتح کسے کہتے ہیں اور شکست کسے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو اب واقعی اس کا حل کوئی نہیں ہے؟ صفدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ بڑی امید بھری نظروں سے عمران کو دیکھ رہا تھا۔ کون سی ایسی مشکل ہے جس کا حل نہ ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ان سب کے چہرے یک لخت کھل اٹھے۔ اوہ خدایا تیرا شکر ہے عمران صاحب، آپ کے اس فکرے نے ہمارے دلوں کو زندہ کر دیا ہے۔ صفدر نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ حل تو واقعی ہر مشکل کا ہوتا ہے، لیکن حل کرنے والا اگر چاہے تو، اور میرا کیا تعلق ہے سیکرٹ سروس سے؟ میں تو سیکرٹ سروس سے شکست کھا چکا ہوں، میں کیوں حل نکالوں گا اس کا؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہیں حل نکالنا پڑے گا، سمجھے؟ یہ میرا حکم ہے، جولا نے یک لگ غصیلے لہجے میں آنکھ نکالتے ہوئے کہا۔ ارے واہ، خواہ میں حل نکالوں؟ کیوں؟ مجھے کیا ضرورت ہے؟ عمران واقعی لطف لے رہا تھا۔ تو تم اب میری بات بھی نہ مانو گے؟ جولا کا لہجہ بڑا شکستہ تھا۔ تمہاری بات؟ میں کیا سیکرٹ سروس کا کوئی بھی رکن نہیں ٹال سکتا، بے شک تنویر سے پوچھ لو، لیکن ایک صورت میں ابھی اس کا حل نکل سکتا ہے کہ تنویر مجھ سے درخواست کرے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں، تنویر نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اب اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ رہا، اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہارا تو میرے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، وہ کیا کہتے ہیں، رقیب رو سیاہ، سوری رقیب رت سفید، تمہاری درخواست میں کیسے رد کر سکتا ہوں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی ڈسک نعمانی کی طرف بڑھا دی۔ یہ لو، اسے دوبارہ مانیٹر میں ڈالو اور چیک کرو، عمران نے کہا۔ لیکن نعمانی نے ڈسک لیتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم چیک تو کرو، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ اپنے گناہگار بندوں کی بھی عزت رکھ لیتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور نعمانی نے جلدی سے ڈسک مانیٹر میں فیڈ کی اور بٹن دبانے شروع کر دیے۔ چند لمحوں بعد سکرین پر جھماکا ہوا اور پھر وہی پہلے والے الفاظ سکرین پر ابھرے، لیکن اس کے بعد مسلسل لفظ ابھرتے رہے اور سوائے عمران کے باقی سب حیرت کی شدت سے آنکھیں پھاڑے کھڑے سکرین کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ سکرین پر نظر آنے والے واضح ہندسوں کا مطلب تھا کہ ڈسک میں فیڈنگ موجود ہے، کوڈ واک محفوظ ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیا مطلب ہے؟ پہلے یہ اسپاٹ کیوں ہو گئی تھی؟ نعمانی نے منہ سے حیرت کی شدید سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وہ اگر نمرود کے دماغ میں مچھر پہنچا کر اسے اپنے غلاموں سے جوتیاں لگوا سکتا ہے تو وہ تنویر سے درخواست نہیں کرا سکتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہوں تو یہ تم نے کوئی چکر چلایا ہے، تم نے اپنا رعب جمانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، تم سے سیکرٹ سروس کی فتح اور اپنی شکست برداشت نہ ہو سکی تھی، تنویر نے غڑاتے ہوئے کہا۔ ارے ابھی تو تم بڑے رو دینے والے لہجے میں درخواست کر رہے تھے، اب اس طرح غڑا رہے ہو کہ تم آدمی ہو یا گرگٹ؟ ویسے جتنی جلدی تم رنگ بدلتے ہو بیچارہ گرگٹ بھی نہ بدل سکتا ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈسک ختم ہو چکی تھی اور نعمانی نے بٹن دبا کر مانیٹر آف کر دیا۔ مگر عمران صاحب یہ سب کیسے ہوا؟ آپ نے تو نہ مانیٹر کو ہاتھ لگایا اور ڈسک کو بھی نہیں کھولا،
یہ سب کیسے ہو گیا؟ کیا آپ جادوگر ہیں؟ نعمانی نے حیرت بھرے لہجے میں بات کی۔ اچھا صلہ دے رہے ہو تم مجھے، اب مجھے جادوگر بھی بنا دیا۔ ابھی ایکسیڈنٹوں کے خوف سے تمہارے چہرے بگڑے ہوئے تھے، تم منتیں کر رہے تھے، اور اب مجھے جادوگر بنا رہے ہو۔ دکھاؤ مجھے ڈسک، عمران نے مصنوعی غصے سے کہا۔ نہیں، ہرگز نہیں، اسے مت دینا، یہ واقعی جادوگر ہے، پتہ نہیں پھر کیا کر دے۔ تنویر نے بے ساختہ لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ عمران صاحب، ہم سب دلی طور پر آپ کو لیڈر مانتے ہیں۔ تنویر تو جذباتی ہے اور اس کے جذباتی پن کو آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں، اس لیے آپ اس کی بات کا برا نہ مانیں۔ ویسے آپ ہمیں بتائیں تو صحیح کہ یہ سب کو ہوا کیسے؟ کیا واقعی آپ اب شوبیدہ بازی سیکھ گئے ہیں؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے تو خود اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ بظاہر تو واقعی عمران نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن جولے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، اس بار تو آپ نے مجھے بھی حیران کر دیا ہے۔ کیپٹن شکیل بھی بول پڑا۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں، تم خواہ پریشان ہو رہے ہو، فٹنگ تو پہلے بھی موجود تھی، بس میں نے سوچا کہ چلو تنویر سے درخواست کرا لی جائے، کیونکہ تنویر جب منہ لٹکا کر درخواست کرتا ہے تو مجھے اس کا چہرہ بے حد اچھا لگتا ہے۔ عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ اگر فیڈنگ موجود تھی تو پہلے کیوں یہ اسکرین پر سپاٹ رہی؟ نعمانی نے کہا۔ اس لیے کہ ابھی تم اس بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، اور اسے جاننے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، دماغ کھپانا پڑتا ہے، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن ہمیں تو بتائیں، نعمانی نے کہا۔ تم نے مجھ سے بالا ہی کمپیوٹر سائنس میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر استاد کے جو ایسا کرتا ہے ان کا یہی حشر ہوتا ہے۔ تم نے سوچا کہ 10 گز کی پگڑی اور 10 کلو کی مٹھائی کا خرچہ بچ جائے گا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، بس آج سے آپ میرے استاد ہیں اور میں آپ کا شاگرد۔ وعدہ رہا کہ نہ صرف آپ کو بلکہ سب ساتھیوں کو جی بھر کے مٹھائی کھلواؤں گا۔ نعمانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ پگڑی؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پگڑی بھی پہناؤں گا، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایک شرط پہ پگڑی پہنوں گا کہ اس کے ساتھ صحرا بھی منسلک ہونا چاہیے۔ کیوں جولیا؟ عمران نے کہا۔ تمہیں تو خواب بھی صحروں کے آتے ہیں، تمہارے مقدمے صحرا پہننا ہی نہیں ہے، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے اس کے چہرے کا رنگ گلنار سا ہو گیا تھا، جس کے مقدر میں جو جوتیوں کا ہار ہو وہ ویسا صحرا کیسے باندھ سکتا ہے؟ تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا اور کمرہ بے اختیار کہکوں سے گونج اٹھا۔ ارے پھر وہی بات، پھر؟ عمران نے مصنوعی غصے سے کہا تو کمرہ ایک بار پھر کہکوں سے گونج اٹھا۔ عمران صاحب، اب تو میں آپ کا شاگرد بن گیا ہوں، اب تو آپ بتا دیں۔ دراصل میرا ذہن سوچ کر پاگل ہو رہا ہے کہ آخر آپ نے کیا کیا ہے، نعمانی نے کہا۔ اچھا چلو بتا دیتا ہوں، یہ استاد غریب ہی۔ دکھاؤ مجھے ڈسک، عمران نے کہا، اور نعمانی نے جلدی سے مانیٹر سے ڈسک نکال کر عمران کی طرف بڑھا دی۔ دیکھو، یہ وہی سرکل ہے نا جس کے متعلق میں نے تمہیں پہلے بتایا تھا کہ اس میں ایک لکیر ہے، اس سے یہ سنگل کراس ڈسک ہے۔ اب دیکھو اس میں لکیر ہے، عمران نے کہا۔ ارے واقعی اس میں ایک لکیر تو تھی، کہاں گئی؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ انتہائی جدید ڈسک ہے، اس کا سیفٹی لاک ہے، یہ دیکھو۔ میں نے صرف اتنا کیا کہ اسے الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے ناخن میں موجود بلیڈ سے اسے گھما دیا اور سیفٹی لاک لگ گیا اور ڈسک پر موجود فیڈنگ آف ہو گئی۔ دوبارہ میں نے اسے گھما کر لاک کھول دیا اور فیڈنگ آ گئی۔ یہ دیکھو اس طرح، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ناخن سے اسے گھما کر پھر دکھا دیا۔ اوہ، تو یہ بات تھی، یہ سیفٹی لاک والی بات واقعی میرے لیے نہیں تھی، میں تو سمجھا تھا کہ کمپیوٹر چیکنگ ہے جیسے اوروں کی ہوتی ہے، عمران نے کہا۔ یہ اب آنے لگی ہے، پہلے واقعی نہیں ہوتی تھی۔ بہرحال دیکھو، ناخن کی معمولی سی حرکت سے میں نے اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ کیوں تنویر؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم سے خدا سمجھے، تم اپنا ہاتھ اونچا رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی چکر چلا ہی لیتے ہو، تنویر نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ ویسے عمران صاحب، آپ جیسے معمولی حرکت کہہ رہے ہیں، اس معمولی حرکت نے ہمارے جسموں کا سارا خون خشک کر دیا تھا۔ اگر واقعی یہ ڈسک صاف ہوتی تو چیف ہمیں کچا چبا جاتا، صفدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ کچا چبا جاتا؟ ارے باپ رے، تو ایسا ہے تمہارا چیف؟ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے سیکرٹ سروس میں شامل ہونے سے ابھی تک محفوظ رکھا ہے، عمران نے خوف زدہ سے لہجے میں کہا۔